برکتیں میاں کے تعویذ سے نہیں آتی، برکتیں قرآن کی پابندی سے آتی ہیں۔ اب لوگ ریڈی میڈ دوا چاہتے ہیں، بہت جلدی والی دوا، اور بہت جلدی والے ہی میاں چاہتے ہیں ایک دم کام کر دیں۔ اسی وجہ سے جادوگروں کے پاس بھی مسلمان برقعے والی عورتیں ملتی ہیں۔ ایمان کمزور ہو گئے، بابوں کے پاس جا رہی ہیں، یہ جادو کے آدمی کو مٹھی میں کرنے کے لیے پوچھ میاں تعویذ کے میرا آدمی مٹھی میں، اور سنو اور کام مٹھی گا ایسا میرے پاس ہے کچھ نہیں، اس کی والی خود اس کے مٹھی میں نہیں، مگر دل کے خوش تعویذ یہ میاں کو پیسے دے۔ بہن یہ بتا تجھ کو یہ بتا کس کی بات، جب تجھے کوئی تکلیف تھی تو تجھے کس جانا تھا؟ آؤ پوچھتے ہیں نبی جب گھر میں پریشانی ہو، اے میرے نظر نہ آ رہا ہو تو کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ آواز دے رہی ہے میری امت نہ جائے، گھر میں ہی مسلح بچھائے، اللہ اس کی اسی کا مسلح پہ کرم۔ جیسے میں قرآن پڑھتی تھی ویسے ہی وہ بھی قرآن، جیسے میں قرآن پڑھتی تھی ویسے وہ بھی، اب قرآن بھی نہیں پڑھ رہی نہ نماز پڑھ رہی، ریڈی میڈ میاں، ریڈی میڈ تعویذ، ریڈی میڈ کام۔ اس سے بدتمیزی پھیلے گی۔ غیر مسلموں نے بڑی طاقتیں لگائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی، اتنی اپنے مذہب میں کر لی۔ میں کہتا ہوں ابھی آپ نے ان لڑکیوں کو بدلا ہے جو کالج کی وجہ سے بے حیا ہو گئی تھی، آپ نے ان کو بدلا ہے جن کے اندر ایمان نہیں تھا، ورنہ ایمان والی تو پوری دنیا ایڑی رگڑ کے مر جائے پھر بھی ایک ایمان والے کی ایمان ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ 15,000 بچے یا 16,000 سے زیادہ بچے غزہ میں شہید ہو گئے، فلسطین میں شہید ہو گئے، جن کی عمریں 10 سال سے کم تھی، اور 4 بچے ایک ایک بریڈ ان کے حصے میں آتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھ کے ماں باپ دوڑتے ہیں کھانے کے پیچھے تو اوپر سے بم گرتا ہے، وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ مگر میں سید ہوں، میں اپنی بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو اپنے چہرے پہ سر ڈھکنے، چہرہ ڈھکنے سے پرابلم ہے، جن کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جن کو گھٹن لگتی ہے، جن کو فیشن نے بے پرواہ کر دیا، جنہیں قبروں سے ڈر نہیں، جنہیں حضور سے محبت نہیں، ان بے وقوف بے حیا، اور وہ میرے ان بہنوں کو بتا رہا ہوں جو انسٹاگرام پہ ریلیں بنا رہی ہیں، یہ جو بےہودہ عورتیں ہیں، ان سب سے کہتا ہوں یہ جتنی انسٹاگرام میں فالوونگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، یہ اچھے اچھے خاندانوں کی بیٹیاں جن کی مائیں بے شرم آ گئیں تو ان کی دادیوں کی نہیں مانی، اپنی ماں کی مانی، برباد ہو گئیں۔ ان بیٹیوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں سید ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر پھر بھی اگر مجھے کوئی ایک عورت کا ان میں سے جو فلسطین کی ہے جس نے یہ بیان دیا ہے جوتا لا دو، تو میں یہ وصیت کر کے مروں گا کہ جب میں مروں تو میرے سینے پہ یہ جوتا رکھ دینا، تاکہ میں جب قبر میں جاؤں تو اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ کس لڑکی کا معلوم ہے؟ ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اوپر سے بم گرتا ہے تو پورا گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری لاشیں نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ اب رب کے سامنے جائیں گے، حضور کی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں اس زینب کو کیا منہ دکھائیں گی جس نے کربلا کے میدان میں اس کے بیٹوں کی لاشیں آئیں، اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، اس نے اپنے بھائی کے جس گردن کو کٹتے ہوئے دیکھا وہ قرآن پڑھتی رہی۔ وہ زینب جس نے 5,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا مگر قرآن پڑھتی رہی، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر وہ شہزادی چلی مگر قرآن کی پابندی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے کہا پھوپھی جان کسی کے آئے ایک موت ہو جائے وہ خود قرآن نہیں پڑھتی، بھول جاتی ہے، آپ نے اتنی موت اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کا قرآن آپ کی لب پر ہے، کس سے سیکھا؟ تو سکھانے والا استاد بڑا ہو تو شاگرد بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کس سے سیکھا قرآن؟ آواز آئی اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا،
اپنے باپ علی سے سیکھا۔ جب کوئی بیٹی آ کے تمہارے گھروں میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، بہو کوئی آئے نا نئی نئی، اور نئی بہو آنے کے بعد پھر قرآن بھی تلاش کرے اور مصلی بھی تلاش کرے، تو تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ اور اگر نئی بہو آ کر کے فلمیں دیکھے موبائلوں پہ، تو سمجھ لو تمہاری نسلیں اب برباد ہونے والی ہیں۔ یہ میں ہر تقریر میں اتنی ہی دل سے کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو پھر میرا رب چاہے تو حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں قبر میں، اللہ کرے خیر سے وہ دن لائے۔ اچھے خاتمے کی پہچان میں پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا مرتے وقت جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور پیشانی پہ اس کے پسینہ آ جائے، تو سمجھ لو وہ خوف خدا سے مرا ہے اور ایمان پہ انتقال ہوا ہے۔ جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت عطا کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس میری تقریر یہیں پہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔